بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. چینل ون کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان گلنار فاطمہ اور آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتی ہوں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بنیاد اعضاء. ناظرین ہم پچھلے ایپیسوڈ سے کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں جہاں ہم نے بات کی کہ شیعت دراصل کیا ہوتی ہے اور ہم نے یہ بھی جانا کہ جتنے بھی ہماری عزاداری کی پریکٹسز ہے چاہے وہ تدبیر ہے چاہے سینہ زنی ہے چاہے ماتم گریا اوزاری اور سیاہ لباس پہننا کیا اس کا کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس ہے یا نہیں یا یہ ہماری نعوذ باللہ کوئی انوویشن ہے جو یہ ہم نے ایموشنل ہو کر امام حسین علیہ السلام سے اپنی قربت کو اظہار کرنے کے لیے اختیار کیا ہے. اور ایسے بہت سے دلچسپ سوالوں کے جواب ہم نے حاضر کیے. ناظرین جب بھی شہداء کربلا کی بات ہوتی ہے خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے جب کوئی ذکر ہوتا ہے تو ایسے بہت سے شاعر ہیں جو مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے اس سے انسپائر ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کے شان میں بہت سارے قصیدے لکھے ہیں. اور واقعہ کربلا ایک مجموعہ ہے کہ جو کئی صدیوں سے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلمانوں کی ریولیوشنز کے لیے بھی ایک انسپریشنز کے طور پر سب لوگوں کو ہیلپ کرتا آیا ہے اور باطل کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ہمیں بہت ساری انسپریشن اور طاقت دیتا آیا ہے. لیکن پھر بھی کربلا سے متعلق کچھ ایسے پہلو ہیں جو لوگوں کو سمجھنے میں یعنی خاص طور سے غیر مسلمان افراد جو ہمیں اس چیز کو پریکٹس کرتے دیکھتے ہیں تو انہیں سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. اور آج ہم ایسے ہی کچھ کویشچنز کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ان پہلوؤں کو ہم ڈسکس کریں گے ہمارے مہمان عالی جناب مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب سے. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا پچھلے 2 ایپیسوڈز میں آپ نے ہمیں شیعت عزاداری کے لحاظ سے یہ جو ہماری پریکٹسز ہے اس کے بارے میں ہم نے بہت آپ نے بہترین درس دیا ہے. آج ہم اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے اور آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جب نہر فرات کی بات ہوتی ہے تو کیا یہ جو کربلا کا واقعہ اتنا عظیم ایک واقعہ ہے اپنے آپ میں کیا اس کی پروفیسی پہلے سے ہوئی تھی یہ اچانک سے کوئی ایک سرکمسٹانسز انفولڈ ہوا ایک پولیٹیکل بیٹل ہوا اور یہ منظر عام ہوا یہ کربلا کا واقعہ یا پہلے سے اس کے بارے میں علم دیگر انبیاء کو بھی تھا نہ صرف رسول اللہ کو بلکہ ان کے پہلے بھی جو انبیاء آئے انہیں بھی اس چیز کا علم تھا یا نہر فرات کے بارے میں قرآن مجید اور بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ کربلا جو ہے اگر احادیث میں دیکھا جائے تو امام حسین کی شہادت سے متعلق روایتوں میں اور احادیث میں ملتا ہے کہ جہاں پہ خود پیغمبر اسلام نے خود امام حسین کی ولادت کے وقت گریہ فرمایا اور دوسری احادیث میں بھی ملتا ہے کہ جہاں پر ہر انبیاء تقریباً جو بھی اس سرزمین سے گزرا ہے تو وہ پریشان ہو کر ہی گزرا ہے. اچھا. اور اس کا ذکر جو ہے انبیاء کی تاریخ میں بھی روایات کے ذیل میں ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ ایسی چیز ہے جو ایک بارگی رونما ہو گئی. اس کے علاوہ جو دوسری وجوہات ہیں جو کربلا کے حادثے کے پیچھے وہ عالم اسلام کا جو ایک پولیٹیکل جو چینج آیا ہے اس میں جو ایک رفٹ آیا ہے جس کی وجہ سے امام حسین کو اپنا وطن مدینہ ترک کرنا پڑا اور کربلا جانا پڑا اور یہ پورا واقعہ رونما ہوا. بہت ساری چیزوں کے علاوہ جو ہے نہر فرات کا جیسے آپ نے ذکر کیا نہر فرات کا اس حوالے سے ذکر کہ جہاں پر خود امام حسین کی شہادت سے متعلق ذکر ہو اس طریقے سے ذکر نہیں ہے لیکن پرانے جو اسکرپچرز ہیں اس میں نہر فرات کا ذکر ملتا ہے چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو چاہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ ہو. یہاں تک کہ اگر آپ اسرائیل کے پرچم کو دیکھیں تو اس میں 2 جو بلو لائن ملتی ہے جس کے بیچ میں اسٹار آف ڈیوڈ ہے جی وہ اس میں سے جو لائنز ہیں وہ نہر فرات کو ایک جو ہے ڈینوٹ کرتی ہے. ہاں ایک جو ہے نیل کو ریپرزینٹ کرتی ہے دوسری فرات کو بین النہرین جسے کہا جاتا ہے نیل سے لے کے فرات تک. تو فرات جو ہے وہ کافی یعنی ہسٹوریکلی بھی کافی امپورٹنٹ ندی رہی ہے جو کہ دجلہ اور فرات یہ دونوں ان کا پرانی کتابوں میں ذکر ملتا ہے اور یہ پرچم ہے وہ اسی بات کی نشانی ہے کہ جو زائنسٹ حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس نیل سے لے کے فرات تک کے درمیان کی حکومت جو ہے وہ ان کے اختیار میں یعنی ایسٹ اور ویسٹ کی حکومت ان کے ہاتھوں میں. جی جہاں جو بھی سرزمین انبیاء رہی ہے وہ ساری کی ساری حکومت ان کو بہرحال چاہیے. اس عنوان سے یوفریٹس کا یا فرات کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے.
جہاں تک سوال ہے کہ سرزمین کربلا کا، تو پیغمبر نے بھی اشارہ کیا ہوا ہے. اس کی ایک مشت خاک جو ہے جناب ام سلمہ کو، جو کہ زوجہ نبی تھی، ان کے پاس بھی موجود تھی، خود پیغمبر نے آپ کو دیا. اس کے علاوہ مولا کائنات جب جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے تو اس سرزمین سے گزرے، اور گزرتے وقت آپ نے یہاں رک کے 2 رکعت نماز بھی پڑھی اور یہ بتایا کہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر میرے بیٹے امام حسین کو شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. تو اس طریقے سے ملتا ہے کہ امام مولا کائنات امام علی علیہ السلام، ان سے پہلے کے انبیاء جو ہیں یہاں پر اس سرزمین پہ ہر آدمی کبھی نہ کبھی جو بھی گزرا ہے وہ ضرور پریشان حال ہوا ہے. جی، اگر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم تک روایت جو پہنچی ہیں کربلا سے متعلق، جو ہم نے ٹریڈیشنز پڑھے ہیں، جو بھی ہمیں نیریٹیوز ملے ہیں، تو اگر ہم اس کی اوتھینٹسٹی سمجھنا چاہیں، اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ واقعی میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہی صحیح ہے، کیونکہ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر کوئی ایک سوالیہ نشان نہیں، کوئی کنٹروورسی نہیں کریٹ کر رہے کہ ہم ہر چیز کو کویسچنیبل نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، لیکن ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ آج کی جو قوم ہے، آج کے جو نوجوان ہیں، وہ انٹلیکچوئل فکر کے مالک ہیں. انہیں ہر چیز پہ کریٹیکل تھنکنگ ان کی فطرت میں شامل ہے، ہر چیز کو سمجھ کر پھر اڈیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم یہ پروگرام ان بچوں کے لیے یا ان غیر مسلمان افراد کے لیے یا جو نوجوان ہیں جو ابھی بھی اپنے فیتھ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اپنے بیس کو پکڑنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ہم یہ سوال لا رہے ہیں کہ جتنے بھی نیریٹیوز ہمیں بتائے جاتے ہیں، کیا ہمیں انہیں بلائنڈلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ جو آتھر ہے، جن کی وہ روایت ہے، وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اور اگر کوئی اہل تشیع سے اگر کوئی آتھر تعلق نہیں رکھتا ہے تو ہمیں اسے ڈسمس کر دینا چاہیے، یا روایتوں کو اوتھینٹک سمجھنا یا نہیں سمجھنے کے لیے کون سے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں ایک چیز کو یہاں پر چاہتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کے لیے اس کو کلیئر کروں. تاریخ کا جہاں تک مسئلہ ہے یا شریعت کا جہاں تک مسئلہ ہے، شریعت کے مسائل 2 قسم کے ہیں. ایک مسئلہ وہ ہے جو انسان کے احکامات، حلال، حرام، مستحب، مکروہ یا جو واجبات ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے. جی، اگر ہمیں ان چیزوں سے اگر ریلیٹڈ ہے تو اس میں راوی کا اوتھینٹک ہونا، اس کا عقیدے کا صحیح ہونا، ایسا نہ ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث جعل کرتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کبھی نبی کے ساتھ رہا ہی نہ ہو، ائمہ کے ساتھ رہا ہی نہ ہو اور ان سے حدیث نقل کرتا ہو. ان چیزوں کو چیک کرنا نہایت ہی ضروری ہے احکامات شریعہ میں. یعنی اگر کوئی ہم نماز سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں راوی کا اوتھینٹک ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ مسئلہ زندگی سے لے کر کے آخرت تک کا ہے کہ وہاں پہ بھی اس کا اثر بہرحال دکھائی دے گا. تو جو کرائیٹیریا ہم احکام شرعی کو استنباط کرنے کے لیے یا اڈاپٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. دوسری طرف جو مسائل تاریخ کو بیان کرتے ہیں، یعنی ہسٹوریکل ایونٹس کو جو بیان کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے 2 پیرامیٹر بنانے ہوں گے. ایک پیرامیٹر یہ بنانا ہوگا کہ راوی کیسا بھی ہو، لیکن چونکہ ہسٹوریکل ایونٹ کو بیان کر رہا ہے تو اس کے میں جو ہے ہم کو اس کی بیک گراؤنڈ کو چیک کرنا اتنا ضروری نہیں ہے. صرف اور صرف جو دوسری چیز چیک کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے انٹینشن، کہ کس انٹینشن سے اس بات کو یہ کہہ رہا ہے. اب چونکہ اگر واقع کربلا کو دیکھا جائے تو واقع کربلا میجورٹی جو ہے وہ دشمن امام حسین اور جو عمر سعد کی فوج کے جو افراد تھے ان کے ذریعے سے نقل ہوا. جیسے حمید بن مسلم، سب سے زیادہ نام جو ہے لوگ حمید بن مسلم کا سنتے ہیں. حمید بن مسلم جو ہے وہ عمر سعد کا فوجی ہے، اور اس کی بات ہمارے لیے اوتھینٹک کیوں ہے؟ اس کی بات ہمارے لیے اوتھینٹک اس وجہ سے کیونکہ دشمن کی فوج میں جو آدمی ہوتا ہے اگر وہ آپ کی برائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں ایک مرتبہ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں. کیوں ڈاؤٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بھائی دشمن تعریف نہیں کرتا ہے. لیکن وہ اگر آپ کی آ کر کے آپ کی مظلومیت کو جو ہے بیان کرے، آپ کی حقانیت کو بیان کرے، آپ کی فضیلت کو بیان کرے، تو پھر اس کے پیچھے جو ہے یقیناً آپ کا مقام یا آپ کا جو اقدام تھا، جو آپ نے جو کام کیا ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ دشمن بھی آ کر کے اس کا اقرار کر رہا ہے. تو اس کی جو بات ہے وہ ہم اس کو اس طریقے سے
ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر چیز کو جو ہے وہ اس انداز سے دیکھیے کریٹیکل ہونا بہت ضروری ہے. بے شک. کسی بھی چیز کو آنکھ بند کر کے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے عرض کیا کہ تاریخی جو حقائق ہیں, تاریخی حقائق میں آپ چونکہ اس میں آپ بہت زیادہ آپ کے حلال و حرام میں پڑھنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے کہ میدان کربلا میں سوال یہ ہے کہ میدان کربلا میں فوج اشقیاء کے کتنے لوگ تھے. بعض روایات میں ہے کہ 30,000, بعض میں 60,000. تعداد جو ہے 1,20,000 تک جاتی ہے. 60,000 ہو, 30,000 ہو یا 1,00,000 ہو, یہ عدد جو ہے irrelevant ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ امام کی مظلومیت اگر تعداد بڑھ جائے گی تو مظلومیت بڑھ جائے گی. امام کے اوپر ظلم ہوا ہے, امام ویسے بھی مظلوم ہے, تو یہ چیزیں irrelevant ہے. اس سے کوئی نہ آدمی کو کسی کی جنت میں اضافہ ہونے والا ہے, نہ کسی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ کہا کہ تم 30,000 کو ہی مانتے ہو, وہ 60,000 کو مانتا تھا, تو لہٰذا نعوذ باللہ امام زیادہ مظلوم ہو گئے ہیں, اب اس کو جنت میں اونچا درجہ ملے. نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ تاریخی حقائق ہیں. جس کے پاس قلم ہوتا تھا, جس کے پاس حکومت ہوتی تھی, اس طریقے سے وہ تاریخ کو مینیپولیٹ کرتا تھا. لیکن چونکہ اس سے نہ کوئی اثر پڑنے والا ہے, نہ کوئی فرق پڑنے والا ہے ریالٹی کے اوپر, لیکن اگر اس کی بیس پر ہمارے عقائد کے اوپر فرق پڑتا ہے تو پھر جو ہے اس کو ہمیں پیرامیٹر اس کا چینج کرنا پڑے گا. تو جہاں تک ہسٹوریکل ایونٹس کا مسئلہ ہے, اس میں جو ہے ہمیں سارے ہسٹوریکل ایونٹس کو جمع کرنے چاہیے. اس کے بعد راوی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس انٹینشن سے چیزوں کو بیان کر رہا ہے, پھر اس کے بعد ہم ایک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. جی, اگر لیکن ابھی آپ نے جو یہ بات کہی, اسی آپ کے آنسر میں ہی ہمیں ایک کویشچن, ایک ڈاؤٹ ذہن میں آیا ہے, اور ابھی آپ نے ہمیں انکریج بھی کیا کہ ہمیں کریٹیکل ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے کریٹیکلی, اور اسی لیے یہ پروگرام بھی بنایا ہے. آپ نے کہا کہ جب وہ جو راوی تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف تھا, وہ شمر اور یزید کی آرمی سے تعلق رکھتا تھا, لیکن پھر بھی وہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کر رہا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کربلا میں, کیونکہ اس دور میں نہ میڈیا تھا, نہ کوئی قسم کا کوئی کمیونیکیشن ہوا کرتا تھا, تو اس دور میں ظاہر سی بات ہے جرنلسٹ رہے ہوں گے جنہیں ہم راوی کہتے ہیں, اور وہ جرنلسٹ یقیناً یزید نے بھی یہی پلانٹ کیے ہوں گے تاکہ وہ اپنی بڑائی بتا سکے لوگوں کو. اب اس میں سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اس نے ظلم ڈھایا, یزید کی آرمی نے جو ان کے اہل بیت کے ساتھ جو گستاخیاں کی, لیکن پھر بھی راوی بھی اس کے پلانٹ کیے گئے تھے, جرنلسٹ تھے جو پرو یزید آرمی تھے. اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا ایک جو کنسیپٹ ہے وہ تمام عالم میں چاہے کوئی کتنا بھی بکس رکھتا ہو اہل بیت سے, لیکن وہ یہ جانتا ہے, وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام واز آن حق, وہ حق تھے اور وہی سچے تھے, وہی ہمارا سرمایہ ہے. اور یزید جو تھا وہ غلط تھا, وہ بھلے ہی اس نے جو بھی پاور تھا اس کے پاس یا جو بھی سلطنت تھی, لیکن اس نے ظلم پیش کیا. تو خود یزید کے جو جرنلسٹ ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے پرو باتیں کیوں کریں گے, اور یزید کے خلاف کیسے اتنا ایک جو یونانیمسلی اگریڈ اپون ہے کہ یزید واز اے بیڈ مین, ہی واز اے ولن, یہ کنسیپٹ کیسا ہے؟ کیونکہ آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ جسے چاہے مظلوم بنا دے, جسے چاہے اسے ظالم بنا دے. تو اس دور میں بھی تو یہی ہوتا رہا ہوگا. تو پھر یہ ایسا کیوں ہے کہ یزید کی جو ساری ایٹراسٹیز ہے, سارے ظلم کو ہر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے, چاہے وہ امام حسین سے محبت رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو؟ یہ سب سے اس کے لیے بہت اچھی میں ایک آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن فرماتا ہے کہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن بھی ایک پلان بناتا ہے, اس کے مقابلے میں جو ہے اللہ بھی اپنا ایک پلان بناتا ہے, اور ہی از دا بیسٹ آف دا پلانرز. ٹھیک ہے, دشمن جو ہے جو اپنے ظلم کر رہا تھا وہ اپنی شجاعت کے کارنامے لکھ رہا تھا. اچھا, کہ ہم نے دیکھیے اتنے تیر چلوا دیے, اتنے قتل کروا دیے, اقبال جرم خود کر رہا. ہاں بھائی دیکھیے, جب شجاعت کا بیان کرا جاتا ہے تو آدمی ایگزاجریٹ کرتا ہے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے میدان جنگ کا نقشہ پلٹ دیا, یعنی اس کی ایروگنس بھی دکھ رہی ہے. جی, بیسکلی راوی جو کام کر رہا ہے, راوی اپنے اعتبار سے وہ پازیٹیو چیزیں لکھ رہا ہے کہ ہمارے آدمیوں نے ایسے کیا, جیسے ہمارے آج کے زمانے میں اگر مثلا خدا نخواستہ دو ملکوں کے درمیان میں جنگ ہو جائے تو ہم لکھیں گے کہ ہمارے سپاہی گئے اور انہوں نے یہاں یہ چیزیں تباہ کر دی, وہ تباہ کر دی. تو وہ اپنے اعتبار سے جو ہے وہ ان چیزوں کو لکھ رہا ہے کہ ہمارے جو فورسز میں جو ہمارے جو سپاہی تھے وہ کیا شجاعانہ کام کر رہے تھے, وہ اس اعتبار سے لکھ رہا ہے. لیکن جب لکھ چکا اور لوگوں کے درمیان میں نشر ہو گیا, تو اب جب آپ نے اسٹوری کا دوسرا حصہ دیکھا
کہ یہ جو جتنی شجاعت دکھا رہے تھے یہ باطل کی طرف سے شجاعت دکھا رہے تھے. تو اب یہ نہ چاہتے ہوئے جو انہوں نے جو ظلم کیا, جو اٹراسٹیز کی ہے امام حسین کے اوپر, امام مظلوم کے اوپر, وہ نہ چاہتے وہ اب چھپا نہیں پا رہے, کیونکہ پہلے ہی اتنا بیان کر چکے تھے کہ ہم نے یہ کیا, پانی بند کر دیا اور ششماہی کو شہید کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, جو اتنے سب اقبال جرم کر رہے تھے. بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گیا, بیک فائر کر گیا, جو چیزیں نہیں بولنی چاہیے تھی وہ بھی بول گئے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم اپنے طرف سے اپنی شجاعت بیان کر رہے تھے, بعد میں پتا چلا کہ ہم تھے ہی غلط سائڈ پہ. تو یہ چیزیں تاریخ میں ریکارڈ ہو گئیں. اب رہی بات یہ کہ یہ سارا معاملہ پلٹا کیسے. تو امام حسین کی فضیلت سے کسی آدمی کو انکار نہیں تھا, نہ اس بات سے انکار تھا, کیونکہ یہ وہ دور تھا 60 ہجری کہ جس میں ایک بڑی تعداد اصحاب کی موجود تھی جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے. خود یزید کے دربار میں جب امام حسین کا سر پیش کیا گیا تو وہاں پہ صحابی رسول موجود تھا, اور جب یزید جو ہے آپ کے لب مبارک کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا, دندان مبارک کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا, تو صحابی رسول نے کھڑے ہو کہا کہ یزید میں نے ان لبوں کو میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر ان لبوں کا بوسہ دیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بیک فائر کی, جس کی وجہ سے جو ہے اس نے یہ چیزیں سوچا نہیں تھا. یہاں تک کہ اس کے گھر میں جب دشمن کا سر آتا ہے تو اس نے اس امام حسین کا سر جب پیش کیا گیا تو یہ ہوا کہ اس نے کہا تھا کہ ہمارے خلاف ایک خارجی جنگ کر رہا ہے اور میں نے جو ہے اس کے مقابلے میں فوج بھجوا دی ہے. تو سر جب پہنچا ہے امام حسین کا دربار یزید میں تو اس نے اپنے گھر میں بھجوایا, کہا کہ جاؤ گھر والوں کو بتا دو کہ ہم فاتح ہو گئے ہیں اور ہم نے جنگ جیت لی ہے. اس کی بیٹی کا نام عاتقہ تھا, یزید کی بیٹی کا نام. جب یہ سر اندر پہنچا ہے زنانے میں کہ یہ اعلان کیا جائے کہ فاتح ہو گیا ہے, جنگ جیت لیا ہے, اور یہ خبر ملی کہ یہ سر جو ہے نواسہ رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو اس کی بیٹی نے اس کی لعنت و ملامت کی اپنے باپ کے لیے, اپنے باپ کی. اس کی زوجہ نے جناب ہند نے اس کی لعنت و ملامت کی. اس کے خود کے بیٹے نے معاویہ ابن یزید نے اپنے, جب یزید باصر جہنم ہو گیا تو یہ کہا گیا کہ اب آپ خلیفہ وقت ہیں, تو اس نے کہا کہ یہ میرا حق ہی نہیں, میرا باپ غاصب تھا, میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا. تو مروان نے حکم جی تو یعنی اس کا ایکسیپٹنس ایون اس کے گھر میں نہیں تھا. بیٹی نے انکار کر دیا, بیٹے نے انکار کر دیا, زوجہ نے اس کو لعنت و ملامت کی. تو یہ جو فتح ہے امام حسین کی, یہ صرف میدان کربلا تک نہیں بلکہ دشمن کے گھروں میں بھی گئی. یہ بیسکلی یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ان اسیروں کو گلیوں کوچوں میں پھرائیں گے جس سے جو ہے ہماری جیت کا اعلان ہو, بلکہ اس کا برعکس نتیجہ نکلا, بالکل اپوزٹ. جہاں جہاں لے جاتا گیا اور جیسے جیسے ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلتا گیا ویسے ویسے لوگوں نے اس کے اوپر لعنت کرنا شروع کر دیا. جی, اگر ابھی کچھ دیر پہلے آپ راوی کے بارے میں بیان کر رہے تھے, اور آپ نے بہت بہترین طریقے سے ہمیں اوتھینٹسٹی کو میجر کرنا سکھایا ہے کہ کس طریقے سے ہم جو اگر حدیثیں دیکھتے ہیں تو اسے کس طرح سے اسیس کر سکتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر ابھی جب ہم نے شروعات میں کہا تھا کہ یہ پروگرام ہم اسی لیے بنا رہے ہیں کہ جو آج کے نوجوان ہیں, جو بچے ہیں, یا جو غیر مسلمان افراد ہیں جو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کیا تھا, امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی, ان کے سیکریفائس کا جز کیا تھا, تو اس میں یہ سوال آتا ہے کہ بچوں میں ایک کنسیپٹ ہے کہ اگر جو شہید ہو جائے, جو یعنی مر جائے, یا جس کے جو عزیز و اقربا پرزنرز آف وار بنا کے لے جائے جائیں, تو وہ دراصل شکست کھا گئے, لیکن جو جیت جاتا ہے وہ ونر وہی ہوتا ہے کہ جو بچ جاتا ہے. یہ ایک تاثر ہے بچوں میں, یا جو نارمل لے مین بھی ہے جو زیادہ علم نہیں رکھتے, ان کو یہ لگتا ہے کہ جو شہید ہو گئے تو وہ تو شکست کھا گئے نعوذ باللہ, اور جو بچ گئے وہ اصل ونرز ہیں. اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی وکٹری کو اگر ہم سمجھانا چاہیں کسی کو کہ کیسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب شہید ہونے کے باوجود, ان کے سروں کو ان کے تن سے جدا کرنے کے باوجود, ان کے گھرانے کو اہل بیت رسول کو بے مخنو چادر پھرانے کے باوجود, ان پہ سارے ان ہیومن ایٹروسٹیز کرنے کے باوجود وہی اصلی ونر ہیں, اور اصلی ہمیشہ وہی قائم رہیں گے دنیا میں آخرت میں. اور یزید جو پس تھا وہ ذلیل تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا, ایون ڈسپائٹ کہ اس کی
آرمی نے اپنے حساب سے کوئی فتح حاصل کر لی تھی. تو یہ کنسیپٹ اگر ہم غیر مسلمانوں کو یا اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیں تو وہ کیسے بتائیں گے کہ کیسے امام حسین از دا الٹیمیٹ ونر؟ جی بہت ہی اچھا سوال ہے. دیکھیے ونر اور لوزر کو طے اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جس چیز کے لیے جنگ ہو رہی ہو اگر وہ باقی رہ جاتی ہے تو اس سے طے ہوتا ہے کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے. اچھا. جنگ کربلا جو ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی, امام حسین نے کہا کہ میرا مقصد ہے سنت نبوی کو زندہ کرنا اور ان کی امت کی اصلاح کرنا. اچھا. اب آج کے دور میں سب سے اچھا اس کا جو فتح کا یا جو جیت کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ ہم اور آپ اپنی ناقص زبان سے کیا بیان کریں گے. جی. جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام شام کے دربار میں تھے, شام کے دربار میں جب آپ نے خطبہ دینا شروع کیا اور لوگوں کے سامنے اپنی مظلومیت اور اپنا شجرہ, اپنا حسب و نسب اور اہل بیت اور انبیاء سے اور پیغمبر اسلام سے اپنی نسبت کو بیان کرنا شروع کیا تو وہاں کا جو مزاج تھا دربار کا وہ بدلنے لگا. اچھا. اور یزید گھبرانے لگا کہ ابھی سارے لوگ جان جائیں گے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہاں پہ میوٹنی ہو جائے گی. اور یہیں پہ پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک اور جنگ چھڑ گئی. تو فوراً اس نے حکم دیا کہ مؤذنوں کو کہ آپ اذان دینا شروع کرو. ابھی وقت اذان نہیں ہوا تھا. مؤذنین کو بلایا, کہا کہ اذان دینا شروع کرو تاکہ جب اذان ہوگی تو امام سجاد اپنے خطبے کو روک دیں گے. اور ایسا ہی ہوا. جیسے ہی اذان شروع ہوئی امام سجاد نے اپنے خطبے کو روک دیا. جب اذان پہنچی اشہد ان محمد رسول اللہ, جیسے ہی اذان یہاں پہ پہنچی امام سجاد نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ میرے جد ہیں کہ تیرے جد ہیں. اور امام حسین کا پورا مقصد یہ تھا کہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ باقی رہ جائے. یعنی دشمن کے گھر میں بھی امام حسین کے فتح کا اعلان اس طریقے سے ہو رہا ہے. جی. کہ جب مجبور ہوا تو بھی جو ہے وہ نبی کا سہارا لینا پڑا, نبی کی سیرت کا سہارا لینا پڑا, ان کے بتائے ہوئی تعلیمات کا سہارا لینا پڑا. جی. اس طریقے سے اعلان فتح ہوا. اور آج کے زمانے کے میں اس کو اور بہتر طریقے سے اگر چاہوں بیان کرنا تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو جیتتے ہیں وہ جلوس نکالتے ہیں. جی. آج کے زمانے میں جلوس کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین فاتح تھے. جی. امام حسین نے جنگ کو فتح کیا تھا. دیکھیے وہ جنگ جو تھی, پہلی بات یہ ہے کہ میں لفظ جنگ استعمال کرنے کا قائل نہیں ہوں. جنگ کربلا جو کہا جاتا ہے وہ جنگ نہیں ہے. جنگ میں جو ہے وہ فوجیں ہوتی ہیں, جنگ میں جو ہے تیاریاں ہوتی ہیں, اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. یہ آمنے سامنے کی جنگ ہوتی ہے, تعداد کی جنگ ہوتی ہے. نہ وہاں کوئی تعداد ہے, نہ یعنی اپنے اپنے پاورز کا مظاہرہ ہوتا ہے. جی. نہ کوئی آدمی میدان جنگ میں جا رہا ہے. امام حسین کے سپہ سالار اور علم بردار جناب ابو الفضل العباس ہیں جن کو جنگ کی اجازت نہیں ہے. جی. یہ کیسی جنگ ہے؟ تو یہ جنگ نہیں ہے, یہ لاسٹ مومنٹ کی ایک دفاع ہے کہ جو سامنے سے تیر چل رہا ہے تو اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو گئے بلکہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو روکا ہے. جی. اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے. جی. تو یہ ایک دفاع ہے. اس کو جنگ کا لفظ بھی دینا شاید مناسب نہ ہو. جی. اور اگر یہ کہا بھی جائے تو یہاں پر میدان کربلا جو ہے وہ آئیڈیالوجیز کا میدان ہے. جی. نہ کہ وہ تلوار اور نیزے کا میدان. پولیٹیکل پاور کی بات نہیں ہے. یہاں پہ آئیڈیا کون سا زندہ رہ گیا؟ حسینی آئیڈیا زندہ رہ گیا یا یزیدی؟ جو آئیڈیا زندہ رہ گیا وہ فاتح ہو گیا. جی. اور جو آئیڈیا دفن ہو گیا وہ ختم ہو گیا. آغا آپ کی خدمت میں ایک آخری سوال اور ایک بہت اہم سوال, کیونکہ یہ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. ہم نے جب جناب زینب علیہ السلام کا جب خطبہ پڑھا کہ انہوں نے شام غریبہ میں کہا کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا, انگلش میں کہتے ہیں آئی سو نتھنگ بٹ بیوٹی. ہم یہ سمجھنے کے لیے ہمیں دقت ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ کویشچن کر رہے ہیں ہم, لیکن ایک انسان ہونے کے حیثیت سے جب اگر ہم اتنا قتل عام دیکھ رہے ہیں, خیموں کا جلنا دیکھ رہے ہیں, اپنے اسیر بھتیجے کو دیکھ رہے ہیں, بچی کا یتیمی دیکھ رہے ہیں, اور اپنے 18 بھائیوں کے بے سر لاشوں کو دیکھ رہے ہیں, پامال لاشوں کو دیکھ رہے ہیں, ایسے ہنگام میں بھی جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے خوبصورتی کے.
جی تو یہ کون سی خوبصورتی تھی جو صرف جناب زینب سلام اللہ علیہا کو نظر آئی، اور ہم عام افراد جو ہم ان کے غلاموں کی بھی پیروں کی دھول کے لائق نہیں ہیں، کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم افراد اپنی زندگی میں جب اگر کسی مصیبت سے گزرتے ہیں تو ہم کیسے اللہ کی رضا میں، اللہ کے توکل میں خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں؟ جی، وما رأیت الا جمیلا، یہاں پر اگر دیکھا جائے تو لفظ جمیل آیا ہے اور جمال آیا ہے۔ جمال کسی چیز کی خوبصورتی کو جمال کہا جاتا ہے، اور کسی کام کی خوبصورتی کو جمیل کہا جاتا ہے، جی، جس کے اندر کانسٹنٹلی کسی کام جب کیا جاتا ہے اس کے اندر کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کو جمیل کہا جاتا ہے۔ وما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ کے جمال کو اور اس کی خوبصورتی کو صرف یہاں پہ دیکھا۔ اب یہاں پر واقعاً ایک ایسا جملہ ہے جسے سمجھنا اور پھر اس کو انٹرپریٹ کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے، بے شک، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ قتل ہو رہا ہے، بیٹا مارا جا، بھائی شہید کیا جا رہا ہے، بھتیجے بھانجے سب شہید کیے جا رہے ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے سوائے جمیل کے کچھ نہیں دیکھا۔ جمیل سے جو بزرگان علماء فرماتے ہیں، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا جو جلوہ تھا، جو ان کا مینیفیسٹیشن تھا میدان کربلا میں، اس چیز کو جناب زینب بیان کرنا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیں، جتنا زیادہ انسان کی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا زیادہ چیزوں میں خدا دکھائی دینے لگتا ہے۔ بے شک، اب جناب زینب جسے کہا جائے کہ معراج معرفت پر ہیں، کہ جہاں پر امام جو کچھ بھی کربلا میں ہو رہا ہے وہاں پر امام حسین کی تسلیم رضا کو دیکھ رہی ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو اللہ نے جو مقدر کیا ہے اس کی خوبصورتی کو وہاں پہ وہ محسوس کر رہی ہیں۔ جی، کہ سامنے والے کو لگ رہا ہے کہ امام کو قتل کیا جا رہا ہے تو اللہ تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہاں، کیونکہ سامنے والے نے جب آپ کو یہ تانا دیا تھا کہ تمہیں کیسا لگا، تو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو جب یہ نسبت دی گئی خدا کی طرف تو جناب زینب نے بھی جواب اسی انداز میں دیا کہ وما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، یعنی ہر چیز میں نے خدا کو دیکھا۔ اپنے بیٹوں کو جب شہید ہوتے دیکھا تو میں نے اس میں خدا کو دیکھا، جب میں نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا تو اس میں میں نے خدا کو دیکھا، ہم اسیر ہوئے تو ہم نے اس میں خدا کو دیکھا۔ یعنی ہر چیز میں اتنا زیادہ ایک اخلاص اور اتنا زیادہ یہ پیور ہے یہ کربلا، کہ جس کی وجہ سے جناب زینب کہہ رہی وما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی ایک طریقے سے یہ تماچا ہے دشمنوں کے اوپر، کہ جس چیز میں یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اہل بیت کو رسوا کریں گے ان الفاظ کے ذریعے سے، کہ وہ جو ہے شرمندہ ہوں گے، کہ ہم، اور یہ اپنے طرف سے بیان کرنا شروع کریں گے خدا نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اس چیز کو جناب زینب نے اتنی خوبصورتی سے بیان کیا کہ ہم نے صرف اور صرف نیکی دیکھی، کہ خدا نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمارے ساتھ یہ سب ہوا۔ سبحان اللہ، کہ پورا یعنی جو دشمن کا مقصد تھا وہ جناب زینب نے اپنے اس ایک جملے سے سارا کا سارا اس کا فتنہ، سارا کا سارا اس کا جو مقصد تھا ان کو رسوا کرنے کا، وہ سب ختم کر دیا۔ جب اس چیز کو ختم کر دیا تو اب یہ ہے کہ ہمیں جب ہمارے ساتھ کوئی امتحان ہو، جب ہمارے اوپر کوئی مشکلات آئیں تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث ہے، ایک روایت ملتا ہے کہ خدا اسی کو تکلیف دیتا ہے، اسی اس کا ٹیسٹ لیتا ہے جس کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ اس کو میں عالی رتبہ دوں، اس کے مقام کو بلند کروں۔ جی، کیونکہ ہر مقام کی بلندی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ ہو۔ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے کہ جب چھوٹے بچوں کو ایک اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہے ہیں، دوسرے کلاس میں بھیجنا ہے تو اسکول والے ٹیسٹ لیتے ہیں، اگر یہ پاس ہو جائے گا تو اس کو ہم ہائر اسٹینڈرڈ میں بھیج دیں گے۔ بے شک، اللہ بھی روزمرہ ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے امتحانات لیتا ہے تاکہ ہمیں عروج اور معراج عطا کرے۔ بے شک، جیسے جیسے اگر ہم اپنی مشکلات میں ہم اس بات کی طرف کہ ہم رضائے الہی اور تسلیم ہوتے جائیں کہ ٹھیک رضاً بقضائہ، جو کچھ بھی اس نے مقدر کیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں، جیسے جیسے ہم اللہ کے اس تقدیر پر، اس کے کیے ہوئے جو اس نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے اس پہ ہم راضی ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے اللہ کی نگاہ میں ہمارے درجات بھی
بلند ہوتے جائیں گے. یہ ایک بہترین حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جی 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 بہترین پیغام ہے جو جناب زینب کے اس جملے سے ہم سب کے لیے بے شک. سبحان اللہ. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں یقیناً بہت ایک ڈیٹیل میں درس دیا ہے, اور ہم یقین کرتے ہیں کہ جو یہ ہماری پیشکش ہے اور ہمارا جو ایک مقصد ہے کہ ہم کرٹیکلی واقعہ کربلا کو اپروچ کریں اور اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور دوسروں کو سمجھا سکیں. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پیشکش ہمارے ناظرین کو بھی قبول ہوئی ہوگی اور بارگاہ الہی میں بھی مقبولیت رکھتی ہوگی انشاءاللہ. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی پیشکش. انشاءاللہ ہم بنیاد اعضاء کی سیریز میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.